بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیے خالق کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس گریہ وزاری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے التماس سے دعا کی گئی، ایک مومن یہاں ان کی بیٹی ایک عرصے سے مریض ہے، رب کائنات ان کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت، سربلند زندگی گزارنے کے لیے نبی کے بعد علی جیسا امام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، خالق لم یزل نے ہمیں آل محمد کے دامن سے متمسک کیا ہے۔ اس پر جتنا خالق کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خالق کائنات نے اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام زندگی عطا فرمایا ہے۔ آزاد آوارہ
مخلوق کے طور پہ اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا کے ایک نظام زندگی دیا ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ نے یہ احسان کیا کہ وہ نظام زندگی اللہ نے دو شکلوں میں ہمیں عطا فرمایا، ایک کتاب کی شکل میں، ایک کردار کی شکل میں. جسے کتاب کی شکل میں بھیجا اسے قرآن کہتے ہیں، جسے کردار کی شکل میں بھیجا اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں. اللہ نے سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بندے کو آداب بندگی سکھانے کے لیے قرآن بھی عطا فرمایا، کردار بھی عطا فرمایا. صرف قرآن بھیج دیتا تو ہو سکتا ہے قیامت والے دن کوئی بہانہ بناتا، میرا اللہ تیرا قرآن عربی میں تھا، مجھے تو عربی آتی نہیں تھی، میں نے تو ساری زندگی انگلش پڑھنے پہ صرف کر دی تھی، مجھے عربی آتی نہیں تھی، مجھے عربی کا ترجمہ نہیں آتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو اس میں کہتا کیا ہے. یہ تو زبان ہے، زبان سیکھنے سے پتہ چلتا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی میں نازل کر کے ساتھ کردار بھی بھیجا کہ کتاب کی زبان ہوتی ہے، کردار کی زبان نہیں ہوتی. کردار تو سمجھ آ جاتا ہے دیکھنے سے. اللہ رب العزت نے دونوں ہمیں عطا فرمائے ہیں. قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور کرو. یہ صرف مردے بخشوانے والی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو زندہ انسانوں کی زندگی سنوارنے والی ہے. امیر المومنین فرماتا ہے یہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. قرآن گونگی کتاب نہیں ہے، بولتی ہے بندے کے ساتھ. یہ قرآن بولتا ہے بندے کے ساتھ، بشرطے کہ کوئی قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ نے قرآن میں اپنے بندے سے، اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں. بات کرنے کا طریقہ، مختلف طریقوں سے باتیں ہوتی ہیں. سادہ انداز میں بات کرنا. میں طالب علم ہوں، میرا ایک اپنا مزاج ہے گفتگو کرنے کا، مجلس پڑھنے کا بھی میرا ایک اپنا انداز ہے. اسلام آباد کم اتفاق ہوتا ہے ہمیں آنے کا، دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں سارا سال مجلس پڑھتے ہیں. مزاج یہ ہے مشکل ترین علمی ابحاث کو، میرا مزاج ہے میں سادے لفظوں میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی ان پڑھ آدمی بھی بیٹھا ہے تو اسے میری بات سمجھ آ جائے. ظاہر ہے جب سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے پڑھے لکھے دوست پھر رک کے بھیجتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ذرا علمی انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، ذرا لیول بڑھا دینا چاہیے. ذرا مشکل میرے لیے بہت آسان ہے عزیزو، طالب علم ہونا. وہاں میں مشکل الفاظ، مشکل اصطلاحیں، گنجلک ابحاث کو آپ کے سامنے چھیڑ دوں، گھنٹہ لگا رہوں، نہ کچھ سمجھ آئے آپ کو. اور جب انشاءاللہ مجلس ختم ہو تو کیا کہنے، قبلہ صاحب نے بڑی مجلس پڑھی. پڑھا کیا ہے کہ اتنے اونچے لیول کی تھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. تو ظاہر مشکل ہو جائے گا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. کل سے مجلس 10 منٹ لیٹ شروع کریں میرے خیال میں، اذان کے بعد سے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں. بات کرنے کا ایک طریقہ سادہ لفظوں میں ایک مفہوم کو سمجھایا جائے، عام انداز میں گفتگو کی جائے. وہ لہجہ بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بات اللہ کہے بندوں سے قسم کھا کے. انسانوں سے بات کرنے میں سب سے بلند درجہ گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ بندہ قسم کھا کے بات کرے. ہم جب کسی سے قسم کھا کے بات کرتے ہیں، ہماری قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہم اپنے سامع کو یہ باور کرا دیں، یہ سمجھا دیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ سچی ہے، غلط بات نہیں کہہ رہا. یہ بات سمجھانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو یقین آ جائے کہ بات سچی ہے. اللہ رب العزت جو قسمیں کھاتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ سننے والے کو یقین ہو جائے میں سچ کہہ رہا ہوں. بھئی وہ تو ہمیشہ کہتا ہی سچ ہے، وہ تو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. اللہ کے ہاں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے. وہ تو لعنت اللہ علی الکاذبین خود کہتا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا تو پھر اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ رب العزت جب قسم کھا کے بات کرتا ہے تو دو ہدف سامنے ہوتے ہیں. ایک، جس شے کی قسم کھا رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے اے میرے بندو غور کرو وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی میں اللہ قسم کھا رہا ہوں. اللہ جس کی قسم کھا، اللہ قسم کھا رہا، وہ شے کتنی عظیم ہے، اللہ جس کی قسم کھاتا ہے. اور دوسرا، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ اپنے سامع کو، اپنے بندوں کو سمجھائے وہ جواب قسم، وہ بات اور پیغام کتنا عظیم ہے جس کے لیے میں اللہ قسم کھا رہا ہوں. کیونکہ ایک قسم ہوتا ہے، ایک جواب قسم ہوتا ہے. قسم ہدف نہیں ہوتا، قسم وسیلہ ہوتا ہے. میں ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں قسمیں کھائے جاؤں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، خدا کی قسم، فلاں شے کی قسم. تھوڑی دیر بعد آپ اکتا جائیں گے، مولانا کوئی بات بھی کرو نا، قسمیں کھائے جا رہے ہو. یہ آپ کا اکتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قسم کے بعد کسی اور شے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جس کا انتظار ہے نا اسے جواب قسم کہتے ہیں، جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں نا ان کا ایک جواب قسم بھی بھیجا ہے بندے کو یہ سمجھانے کے لیے اے میرے بندے غور کر وہ کام، وہ بات کتنی عظیم ہے جو میں اللہ قسم کھا کے بیان کر رہا ہوں. اللہ نے قسمیں کھائی. اب آئیے قرآن مجید پڑھیے. اللہ نے کئی مقامات پہ قسمیں کھائی. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی قسم سے ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والعصر، مجھے عصر کی قسم. عصر کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے کئی معنی لکھے ہیں، تھوڑا اگر مشکل ہو جائے تو پھر مجھے معاف کر دینا. عصر کا ایک، عصر کا معنی زمانہ. عصر کا لغوی معنی عربی گرامر میں، عربی لغت میں عصر کہتے ہیں کسی شے کو نچوڑنے کو، نچوڑا جائے اسے عصر کہتے ہیں. اس کا اطلاق ظہر کے بعد والے وقت پہ ہوتا ہے. اس کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ دن کے سارے پروگراموں کو نچوڑ کے نتیجہ لینا ہوتا ہے. شام ہونے والی ہے، جلدی جلدی اپنے کام سمیٹ لو، اسی وجہ سے اس کو عصر کہتے ہیں. یہاں والا عصر کا معنی نچوڑنے والا بھی ہے، اس کا معنی نماز عصر کا وقت بھی ہے، اس کا معنی پھر زمانہ بھی ہے. سارے زمانوں پر، تاریخ کے ادوار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. کچھ مخصوص زمانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. عصر سے مراد وہ زمانہ جو پیغمبر کے ظہور کا زمانہ ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس عصر سے مراد ہمارے زمانے امام کے زمانے کے امام کا زمانہ مراد ہے. یا امام زمانہ، اس کی مناسبت سے عصر. اللہ قسمیں کھا رہا ہے، مجھے زمانے کی قسم. بعض علماء نے لکھا ہے اسے زیادہ تطبیق کیا جا سکتا ہے
پیغمبر کے زمانے کے ساتھ، چونکہ اگلے حصے میں پیغمبر کے ذریعے سے زندگی سنوارنے کے طریقے بیان ہو رہے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، قسم کھا کے اللہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔ یہ جواب قسم ہے، زمانے کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ اب اللہ نے یہ قسم کھا کھا کے پیغام دیے۔ کبھی قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ جنگ ذات السلاسل میں پیغمبر اکرام اسلام کو خبر ملی 12,000 کا لشکر اکٹھا ہو چکا ہے، اور 12,000 سواروں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے کہ جتنے تک نبی محترم کو اور علی حیدر کرار کو قتل نہیں کریں گے واپس نہیں آئیں گے۔ 12,000 سوار آپس میں معاہدہ کر کے بیٹھے، قتل کے بغیر واپس نہیں آنا۔ یہ خبر پیغمبر کو ملی، پیغمبر نے ایک صحابہ کا بھاری بھرکم لشکر بھیجا، انہوں نے مذاکرات کیے، بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی۔ مفسرین نے لکھا اللہ کے رسول نے ایک لشکر مہاجرین و انصار کا میرے امام علی کی سربراہی میں بھیجا۔ یہ گیا وہاں پہ، یہ پہنچے وہاں پہ، انہوں نے حملہ کر دیا، ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ یہ آیت، یہ سورت اتری والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا، ان گھوڑوں کی، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ان کے ناک سے نکلنے والے سانس کی قسم، ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کی قسم، ان کا وسط میں حملہ کرنے کی قسم۔ اور بندگان خدا ذرا سوچو تو صحیح، جن کے گھوڑوں کے دوڑنے کی کیفیت میں اللہ قسم کھاتا ہے، وہ خود علی کتنا عظیم ہوگا۔ جن کے گھوڑوں کے دوڑنے کی کیفیت کی قسم کھائی جائے، وہ خود کتنے عظیم ہوں گے۔ 5 قسمیں کھائیں اللہ نے، 5 قسمیں، فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا، 4 فوسطن بہ جمعا، 5 قسمیں کھا کے ایک پیغام دیا، کیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ کتنا ہے، کتنا ناشکرہ ہے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، اپنے رب کی نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے۔ اللہ نعمتیں دے رہا ہے، یہ پریشانی، یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ نعمت دے رہا ہے، یہ نافرمانی کر رہا ہے۔ ہاں، کیا کیفیت بیان کی میرے اور آپ کے امیر نے، حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں میرے امیر کا فرمان ہے، نعمت آئے اللہ کی طرف سے، بندہ کرے نافرمانی، اللہ دوسری نعمت بھیجے، یہ پھر نافرمانی، ادھر سے تیسری نعمت، یہ نئی نافرمانی، ہاں یہ نعمتیں آ رہی ہیں، یہ نافرمانیاں بھیج رہا ہے۔ میرے امیر فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے مسلسل نعمتوں کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے، اس کی نعمتیں کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، وہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت، اور جب پکڑتا ہے نا تو فرعون جیسے بندے کو بھی نشان عبرت بنا دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر، ہے نا، عجیب ہے نا۔ دیکھو نا، واقعہ ہے نا، قرآن ہے نا۔ حضرت موسیٰ لے کے نکلے تھے نا بنی اسرائیل کو،
اللہ کے حکم سے لے کے نکلے. بڑی مشکل منزل آ گئی. آگے دریائے نیل ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے. بڑی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ سے جھگڑنے لگے، کس مصیبت میں پھنسا دیا. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون آ گیا ہے، اب تو مارے گئے، کدھر لے کے آگے. ارشاد ربوبیت ہوا، میرے موسیٰ کلیم اللہ دریا پہ اپنا عصا مار. دریا کے بہتے ہوئے پانی پر، پانی کی لہروں پر حضرت موسیٰ نے عصا مارا. ایک رستہ بن گیا، دونوں طرف پانی رک گیا، درمیان سے گزرنے کا راستہ تھا. بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم ہے، کہتی اللہ کے نبی راستہ ایک ہے، ہم 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے نہیں گزریں گے، الگ الگ راستہ چاہیے. حضرت نے 12 راستے بنائے، پھر اکڑ گئے. یہ الگ الگ راستے تو ہیں، درمیان میں کھڑکیاں نہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا اس قبیلے کے ساتھ کیا ہوا، اس قبیلے کے ساتھ کیا ہوا. درمیان سے کھڑکیاں بنائی گئیں تاکہ دوڑتے بھی جائیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جائیں. بنی اسرائیل ادھر چلے گئے. غور کرنا، ہزاروں کا اجتماع ہے. میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ دوسری طرف چلے گئے، انہی راستوں پر فرعون کا لشکر بھی اسی راستے پہ اترا. جب سارا لشکر دریائے نیل میں آ گیا، وہ لہریں ٹوٹ گئیں، لہریں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے سے لہریں ٹکرائیں، راستے ختم ہو گئے. وہی فرعون لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا. یہ واقعہ سمجھاتا ہے اسلام آباد والوں، صرف راستہ کافی نہیں ہوتا. نجات صرف راستے سے نہیں ملتی، نجات راہبر سے ملتی ہے. راستہ تو وہی تھا نا، وہی دریائے نیل تھا نا، وہی راستہ تھا نا جس سے بنی اسرائیل نکل کے گئے تھے نا، ابھی نکلے ہیں نا. اسی راستے پہ فرعون بھی آیا ہے نا، یہ ڈوب گئے، وہ بچ گئے. پتہ چلا کس کے کہنے پہ اس راستے پہ آئے ہو، اس کو دیکھا جائے گا. اور یہی وجہ ہے اللہ قرآن میں اسی وجہ سے فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، یہ سارے راستے طے کر کے تم قیامت میں پہنچو گے نا، دنیا کی زندگی گزار کے یہ سارے راستے طے کر کے جب تم قیامت میں آ جاؤ گے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے وہاں جب ہم پکاریں گے نا تو بندوں کا نام نہیں لیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہاں پکارا جائے گا فلاں امام کا کہنا کس نے مانا. امام کے نام سے پکارے جاؤ گے، رہبر کے پیچھے آؤ گے. لہذا ضروری ہے یہیں رک کے اپنی زندگی کے طور و اطوار میں، اپنی زندگی کے طریقوں میں یہیں رک کے غور کر لو یہ کام کس امام کے کہنے پہ کر رہے ہو. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ کو میں بول رہا ہوں، یہ جو میں کھا رہا ہوں، یہ جو میں پی رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ میں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں. وہی تیرا امام ہے جس کے کہنے پہ کر رہا ہے. قیامت والے دن ہیریاں پھیریاں نہیں چلیں گی. یہ دنیا میں دھوکے بازیاں ہو سکتی ہیں، دنیا میں فراڈ ہو سکتا ہے، دنیا میں دوسروں کو چکر دیا جا سکتا ہے. نہیں میں تو ادھر ہوں، نہیں تو میں ادھر ہوں، نہیں یہاں ہو سکتا ہے. بیک وقت کئی پارٹیوں میں جا کے بیٹھ بھی جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے. وہاں یہ چکر نہیں چلیں گے. وہاں تو جو کچھ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب قیامت کے دن ہوگا، یہی قسمیں کھا کھا کے اللہ نے پیغام دیا. اس بندے کو خیال نہیں ہے جب قیامت کا دن ہوگا لوگ قبروں سے اٹھائیں گے، قبروں سے نکلیں گے، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو سینے میں ہے نا وہ چھپی ہوئی کی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ظاہر ہو جائے گی نا. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہاں کوئی شے چھپنی نہیں ہے. امام دیکھا جائے گا کون ہے، کون ہے امام.
اللہ قسم کھا کے پیغام دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے، 4 قسمیں کھا کے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس مکہ شہر کی قسم، ہم نے انسان کو عظیم خلق کیا ہے۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے، اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ ایک مفسر کے نزدیک 11 قسمیں، ایک مفسر کے نزدیک 13 قسمیں، ایک مفسر کے نزدیک 7 قسمیں۔ اللہ 7، 11 یا 13 قسمیں کھا کے پیغام دے رہا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اندر کو پاک بنایا۔ اندر کتنا پاک، ظاہر پاک ہونا کافی، اندر کتنا پاک، ظاہر کا پاک ہونا کافی۔ ظاہراً بڑا ٹھیک ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، تسمیہ لے کے بیٹھتا ہے، سبحان اللہ، ایک ہی سانس میں تسمیہ پڑھ دیتا ہے، ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑے نیک ہاں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اچھی باتیں کرنا کمال نہیں ہے، دیکھا جائے اندر کتنا پاک ہے۔ جس کا اندر پاک ہو جاتا ہے نا، اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ ظاہر کا اتنا اچھا نہ ہو، رنگ کا کالا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، موٹے موٹے ہونٹ ہو، اندر صاف ہو، اتنی عزت ملتی ہے۔ مدینہ شہر میں عربوں کے ہوتے ہوئے محمد عربی بلال کو مؤذن بناتے ہیں۔ اندر کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے تنہائی کو پاک کیا، ہاں اندر کو پاک کیا۔ اندر بغض، کینہ، حسد، منافقت، کفر، شرک، پلیدی، ریاکاری، غیبت، جھوٹ، سب کچھ اندر ہے۔ قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ توجہ ہے؟ نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ روزہ رکھنے کا کتنا؟ میں نے پڑھا، میرے معصوم امام فرماتے ہیں، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ایک اثر ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز برائیوں کو روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے معصوم امام کہتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، برائیوں سے نہیں روک رہا، معصوم کہتے ہیں گویا اس نے پڑھی ہی نہیں، جس کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اب دوائی کھاتے ہیں کس لیے؟ صحت ہو جائے نا، وہ بیماری کا اثر زائل ہو جائے، اور میں دوائی کھا رہا ہوں اور بیماری کا اثر زائل نہیں ہو رہا، تو کیا کہیں گے؟ گویا دوائی کھائی ہی نہیں ہے بھائی، چینج کر دو نا، یہ اثر نہیں کر رہی نا، گویا میں نے کھائی ہی نہیں ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں نماز کا کام تھا تجھے برائیوں سے روکتی، اس نے تو نہیں روکا، اس کا مطلب ہے تو نے ابھی وہ پڑھی ہی نہیں جو روکتی ہے، ابھی وہ پڑھی نہیں۔ قسمیں کھا کے اللہ پیغام دے رہا ہے، قسم کھا کے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، واللیل، اب اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے ضحیٰ کی قسم، روشن دن کی قسم، رات کی قسم جب چھا جاتی ہے، قسمیں کھا کے اللہ پیغام دے رہا ہے میرے حبیب ہم نے تجھے چھوڑا نہیں، ہم نے تجھے بھلایا نہیں، تیرے لیے آخرت بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا
اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم. کیوں قسم کھا رہا میرا اللہ؟ تیرا کعبہ ہے اس لیے، جہاں کعبہ ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے. تیرا گھر ہے نا؟ نہیں. میرا اللہ حجر اسود ہے نا، جنت سے پتھر آیا ہے. نہیں. مقام ابراہیم ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے. نہیں. حجر اسماعیل ہے، 70 نبیوں کی قبریں ہیں اس لیے قسمیں کھا رہا ہے. کہ نہیں. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، حضرت حاجرہ کی تاریخ ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے. وہاں آب زمزم کا چشمہ ہے، حضرت اسماعیل کی یاد ہے اس لیے قسمیں کھا رہا ہے. نہیں. اللہ قرآن کی آیت کی اگلی آیت میں خود اس کا جواب دیتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ میرا محمد تو اس کی گلیوں میں پھرتا. اللہ قسمیں کھا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے قسمیں کھا کے پیغام دیا. اللہ نے قسمیں کھا، اللہ نے قسمیں کھا کے کہا کیا ہم نے اس بندے کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے نہیں ہیں؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے دونوں راستے نہیں دکھائے؟ حق کا راستہ یہ ہے، باطل کا راستہ یہ ہے. اللہ کا کام صرف راہ دکھانا ہے، پکڑ کے منزل تک پہنچانا نہیں. بھئی علماء تشریف فرما ہے صاحبان فہم. ہدایت کے 2 معنی ہیں عربی میں. ایک ہدایت کا معنی اراد طریق ہوتا ہے، ایک ایصال المطلوب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے راہ دکھانا. یہ سڑک باہر نکلو، پھر رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر رائٹ ہو جانا، انشاءاللہ سیدھی ایکسپریس وے پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے راستہ دکھانا. ایک ہے پکڑ کے ساتھ لے جانا. چل میرے ساتھ چل، میں بھی ادھر جا رہا ہوں، تجھے میں سری نگر روڈ پہ اتار دوں گا نا. یہی ہے نا. اللہ رب العزت کسی کو پکڑ کے منزل پہ نہیں لے جاتا. اللہ جبر نہیں کرتا، اللہ زبردستی اپنی توحید نہیں منواتا. اچھا اگر اللہ چاہتا ساری دنیا کے لوگوں کو متقی بنا کے خلق کر دے، کر سکتا تھا؟ یہ صرف اگلے 2-4 بندوں کو پتا ہے، باقیوں کو نہیں پتا. اگر اللہ چاہتا سارے فرشتوں کو اللہ نے نیک نہیں بنایا. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ بندوں کو بھی ویسا بنا دے. اللہ بندوں کو پیٹ لگاتا ہی نہ. یہ سارا مرنا کس کا ہے؟ اللہ پیٹ لگاتا ہی نہ بھوک لگتی نہ مصیبتیں. کر سکتا تھا اللہ کر سکتا. اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے دینی تھی جزا، اور جزا اس عمل پہ ملتی ہے جسے اختیار سے کیا جائے. اللہ نے جنت میں بھیجنا تھا نا، جزا دینی تھی نا، اس عمل کے بدلے میں جزا دینی تھی جو اپنی مرضی سے کرے نا. اللہ رب العزت نے اسوہ بنا کے بھیجا، ایسے نہیں دنیا میں بھیج دیا. ہمارے لیے صرف نہیں بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے محمد عربی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اسے وہ بھی تھکتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی اولادیں بھی ہیں، اس کی نسل بھی ہے، اس کے سسرالی بھی ہیں، اس کے میکے بھی ہیں، وہ بھی کام کرتا ہے، وہ بھی تھکتا ہے. اسے دیکھو میرا محبوب ہو کے بندگی کرتا کیسے ہے. نمونہ بنا، نمونہ بنایا، نمونہ بنایا. بھئی اللہ رب العزت نے کرم کیا نا.
اللہ نے ہم پر احسان کیا اور پھر بندگی کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے. بندگی کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائے. کتنا آسان کام بندگی کرنے کا. کوئی لمبا چوڑا نصاب ضروری نہیں ہے. لمبا چوڑا نصاب بندگی کرنے کا نہیں ہے. کیا ہے؟ صرف ایک جملہ. صرف ایک جملہ. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے. کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں. میں سو رہا ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے. کوئی اس کی مرضی کے مطابق سو جائے نا، وہ مرضیوں کا مظہر بنا دیتا ہے نا. بھئی سو جائے، بھئی کتنا کریم ہے وہ. اس سے بڑے اور کرم کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بندہ سو جائے، اور سوئے بھی وہ جو تھوڑا سونے کا عادی ہو. اللہ اکبر. بہت کم سونے کا عادی. ہماری طرح جتنا سو سکتا ہے سو لے. نہیں 24 گھنٹے میں جو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو. یہ کبھی کبھی آپ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مجھے معلوم ہے. یہ ماہ مبارک رمضان میں 19 رمضان کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات پڑھتے ہو نا 100 رکعت. 100 رکعت پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں 6 دن کی قضا، 102 رکعت بنتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے یہاں تو تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں. 100 رکعت نماز پہ 2 گھنٹے. اور ابھی ہم جب یہ رکعتیں پڑھتے ہیں نا، ذرا پیش نماز کی رفتار بھی بڑھا دیتے ہیں، ہے نا. ذرا واجب پڑھو، مستحبات کو چھوڑ دو، ذرا جلدی جلدی پڑھی جائے. علی مستحب ترک نہیں کرتے. امام اور نبی مستحبات کو بھی ترک، تو وہ 1000 رکعت کتنے وقت میں پڑھتے ہوں گے؟ ہماری 100 رکعت پہ 2 گھنٹے. اسی رفتار سے بھی ہو تو 1000 رکعت پہ، ہاں ذرا اندازہ تو لگاؤ نا. وہ جو 20 گھنٹے صرف مستحب نماز پڑھتا ہو، کتنی دیر سوتا ہوگا، کتنی دیر آرام کرتے ہوں گے. ہے روایتوں میں نماز عشاء پڑھ کے نا تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر مصلی پہ چلے جاتے تھے. جو اتنی نمازیں پڑھنے، اتنے سجدے کرنے، اتنی رکعت نماز پڑھنے کا عادی ہو، اسے حکم و سو جا. بھئی اس جامع امام صادق میں کچھ لوگ ہوں گے نا جو رات کو ڈیوٹیاں دینے کے عادی ہوں. کچھ کی ڈیوٹی دن کو ہے، کچھ کی ساری رات انہوں نے پہرا دینا ہے. 10 سال گزر گئے، رات کو پہرا دیتے، ساری رات بیدار رہتے. اچانک ایک رات انہیں کہا جائے سو جا، وہ لیٹے گا، سوئے گا، نیند نہیں آئے گی. وہ تو دن میں سو کے اس نے اپنی نیند پوری کر لی. اچانک رات کو کہہ دیا اب سو جا، اسے نیند نہیں آئے گی. اب سنو نا، علی کی بندگی کا انداز کیا ہے، علی کی اطاعت کا انداز کیا ہے. اللہ کے نبی کا اتنا مطیع تھا علی ابن ابی طالب میرا امام. پیغمبر نے کہا سو جا، سو جا. سونے میں اتنا خلوص تھا. سادہ لفظوں میں پھر آ گیا میں، اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آیا. خالص سونا تھا نا، علی کا خالص سونا، علی کا خالص سونا اللہ کو اتنا پسند آیا. قرآن کی آیت اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جو اس کی مان کے سو جائے، اللہ کہتا ہے ان بندوں میں سے ایک ہی تو ہے جو جان بیچ کے اس کی مرضی کا نشان بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ مباحات کرتا، پھر اللہ ناز کرتا. اللہ لائق عبادت ہے نا، اللہ لائق عبادت ہے.
وہ کہتا ہے جو میں کہوں وہ بس یہ سادہ سا. وہ آپ نے مثالیں سنی ہوں گی ہماری پرانی دینیات کی کتابوں میں یہ واقعہ ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ دینیات نام کی کتاب میں دین کے علاوہ سب کچھ ہے. بہت ساری چیزیں وعدہ فردہ پہ ہیں، اگلی کتابوں میں شامل کریں گے، اگلی میں دیکھیں گے. یہاں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی جگہ نہیں ہے، پھر دیکھیں گے اس کو اگلے حصے میں دیکھیں گے. پرانے زمانے میں ایک واقعہ ملتا تھا، ذرا سنو اطاعت کسے کہتے ہیں. ہم سے ہمارے امام ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، پیغمبر نے آواز دی ادھر آؤ. وہ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے کہا ادھر آؤ. وہ تو بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے کہا ادھر آؤ. وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھ کے دوڑا آ گیا بارگاہ نبوت. یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. فرمایا میں نے تو تھوڑی دیر پہلے بلایا تھا. کہ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے سمجھایا تجھے نماز کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ اطاعت. یہ چاہتا ہے پیغمبر ہم سے، یہ چاہتے ہمارے پیشوا ہم سے. تمہاری عبادت تبھی عبادت ہے جب ان کی مرضی کے مطابق ہو، جب ان کے حکم کے مطابق ہو. وہ کہیں یہ کام کرو، یہی ہے اولا بالتصرف نا. من کنت مولا ہو فہذا لی المولا میں یہی تو اعلان کیا تھا نا کہ میں اولا بالتصرف ہوں. میں کہوں یہ کر، تو کچھ کر رہا ہو. جب میں نے کہہ دیا یہ کر، پھر تیری جان پہ میرا حق کے تصرف زیادہ ہے. وہ چھوڑ دے، وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں. دوستی کا اعلان نہیں تھا. اب تو بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا نا، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اب مولا کہنا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا اب ہمیں مولا کہنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں تجھے اب پتہ چلا ہے. ہمیں تو 1400 سال پہلے سے پتہ ہے مولا کہنا ہے. اور اس حدیث کا کوئی بھی منکر نہیں، کوئی منکر نہیں. اہل سنت علماء، شیعہ علماء، مفسرین، مورخین، محدثین نے لکھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. سب نے مانا ہے. اس حدیث کا کوئی منکر نہیں ہے، صرف معنی میں اختلاف. وہ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست ہے. ہم کوئی جھگڑتے ہیں بھائی؟ ہم تو لڑتے نہیں. ہم تو مولا کا معنی پیغمبر سے پوچھیں گے. پیغمبر نے مولائیت کا اعلان کر کے نا اگلے جملے میں اعلان بھی کیا مولا کا معنی کیا ہے. کہا ہے لوگو سلمو علی علی بامرۃ المومنین. جاؤ سارے جاؤ، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. پتہ چل گیا مولا کا معنی. مولا کا معنی کیا ہے؟ جاؤ امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. اللہ نے قسم کھا کے پیغام دیا. گھاٹے میں ہو، ان الانسان لفی، سارے انسان گھاٹے میں. کل عرض کروں گا گھاٹے کیا ہیں، کس گھاٹے میں ہیں. وقت تمام ہوا. وہ دوستو عزیزو ذرا سمجھو. اللہ نے کہا گھاٹے میں ہو. حسین ابن علی بندوں کو اس گھاٹے سے بچانے کے لیے کربلا گئے. بہت نقصان ہو رہا تھا. جو حضرات یہاں بیٹھے رہے، اتنا نقصان ہو رہا تھا. جو کچھ پیغمبر نے 23 سالوں میں پہنچایا تھا مکہ کی زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں، جو کچھ پیغمبر نے پتھر کھا کھا کے پہنچایا تھا. ما اوذی نبی قط کما اوذیت. پیغمبر نے فرمایا جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی کسی کو نہیں دی گئی. اذیتیں جھیل کے جو پہنچایا تھا. کبھی کوئی اوجھڑی پھینکتا، کبھی کوئی پتھر مارتا، کبھی کوئی ساحر کہتا،
کبھی کوئی جادوگر کہتا، کبھی کوئی دیوانہ کہتا، کبھی کوئی باتیں کرتا، یہ سب کچھ جھیل کے پیغمبر نے 23 سالوں میں جو پہنچایا تھا نا، وہ 60 ہجری میں جا کے اتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ حلال محمد حرام ہو رہا تھا، حرام محمد حلال ہو رہا تھا نا۔ وہ شراب بھی پی رہا تھا، منبر پہ بیٹھ کے، تخت پہ بیٹھ کے، مجمع میں شراب بھی پی رہا تھا، اور جو بچ جاتی تھی نا اسے مظلوم کے سر پہ ڈال کے کہتا تھا اسی کو تیرے نانا نے حرام قرار دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کو حلال کر رہا تھا، مجمع میں بیٹھ کے پی رہا تھا۔ سنو حسین نے بچایا کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی شب و روز کی 23 سال محنت کے محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ مٹ گیا تھا سب کچھ، مٹ رہا تھا سب کچھ، اگر حسین قیام نہ کرتے، اسلام پر ملوکیت کی چھاپ لگ رہی تھی، شریعت بادشاہوں کی مرضی کا نام بن رہا تھا، جو چاہتا تخت پہ بیٹھنے والا وہ کرتا، اور اس پر اسلام کی مہر لگتی، پیغمبر کا لایا ہوا اسلام ختم ہو رہا تھا۔ وہ جو حسین اسلام کے ساتھ پروان چڑھا تھا نا، وہ حسین خاموشی سے نہیں بیٹھا، ہر کوئی چپ ہے۔ کل کہا تھا، کل کی مجلس میں کہا تھا، نہ اٹھتے حسین، مدینہ کی گورنری بھی شاید مل جاتی، سکون سے مدینہ میں گوشہ نشین ہو جاتی، جو مرضی ہے کرنا ہے، ہاں جان بچ جائے۔ حسین ابن علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنا جو کچھ ظاہری دنیا میں حسین کے پاس تھا نا، جو کچھ، وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ انسان کا مزاج ہے، اولاد والے ہو نا، دکھ آ جائے نا، بندے کی کوشش ہوتی ہے میرے بدن پہ دکھ آئے، میرے بچے بچ جائیں، ہوتا ہے نا، میرے بچے بچ جائیں، اپنے بدن پہ جھیلتا ہے۔ اللہ جانے حسین کو دین کتنا پیارا تھا، اللہ اکبر، پہلے بچوں کو قربان کیا، اور اس کی بہترین تعویل کی ہے حضرت علامہ سید علی نقی نقوی رحمت اللہ علیہ نے۔ علامہ نقن فرماتے تھے حسین ابن علی نے کربلا میں دوسروں کو پہلے بھیجا، مہمان پہلے بھیج دیے، صحابہ پہلے بھیج دیے، پھر بنی ہاشم میں دوسروں کو پہلے بھیجا، سب سے آخر میں خود میدان میں گئے۔ وہ فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ جو جتنی دیر تک زندہ رہا نا، اتنی دیر تک امتحان میں رہا نا، اتنا زیادہ پیاسا رہا، اتنا زیادہ بھوکا رہا، اس کا امتحان اتنا لمبا تھا نا۔ اس لیے حسین نے، چونکہ امام ہیں، سب سے بڑے صابر ہیں، امام سے بڑا صابر کوئی نہیں، امام نے باقیوں کو پہلے بھیجا۔ اور بہت آسان ہے، ہاں کہوں گا پڑھوں گا، چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ قربان کروا دینا، اللہ ہو، ساری قربانی ہے، اسلام بچ جائے۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے عزیزو، جو حج پہ جاتے ہیں نا، ان سے پوچھو، ساری زندگی تھوڑا تھوڑا سرمایہ اکٹھا کر کے وہ حج کے لیے اپنے آپ کو مستطیع کرتا ہے۔ اسلام آباد کے پڑھے لکھے غیورو، کوئی بندہ حج پہ جائے، مکہ جائے، 8 ذی الحج کو اعلان ہو جائے تو حج نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ساری زندگی کی حسرت تھی نا۔ پھر ہمیں کعبہ کی اتنی معرفت نہیں، ہمیں حج کی اہمیت کا اتنا پتہ تو نہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جس حسین نے کئی حج پیدل کیے ہوں، جو عاشق ہو خانہ کعبہ کا، اسے 8 ذی الحج کو ساری دنیا کے حاجی
حج کا احرام باندھ رہے ہوں اور حسین اپنے حج کے احرام کو عمرہ مفردہ میں بدل رہا ہو اور اعلان کرے کعبہ تیری عزت بچ جائے، حسین حج نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ حسین نے حج کو چھوڑا، عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، تیاری شروع کی۔ 2-3 جملے سنو عزادارو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ میرے امام کی تیاری ہوئی نا، محمد ابن حنفیہ مکہ میں موجود تھے، پتہ چلا بھائی حج چھوڑ کے سفر کرنے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا بھائی میں کوفے جا رہا ہوں۔ محمد حنفیہ نے منتیں کرنا شروع کی، بھائی کوفے نہ جاؤ۔ کوفہ والوں نے بابا علی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کوفے والوں نے بھائی حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی کوفہ نہ جاؤ۔ اچھا تمہاری خواہش ہے، میں سوچوں گا، تسلی دے کے محمد حنفیہ کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر محمد حنفیہ کو خبر ملی حسین کی سواریاں تو تیار ہو گئی ہیں، بیبیاں تو محملوں میں بیٹھ گئی ہیں۔ محمد حنفیہ پھر دوڑتے ہوئے آئے، کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا میں سوچوں گا۔ کہا میں نے کہا تھا سوچوں گا، میں نے تھوڑی دیر آرام کیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نانا ملے، نانا کہہ رہے تھے بیٹا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، جب تک تو اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوتا دین نہیں بچتا۔ قتل ہونے جا رہے ہو؟ اب محمد حنفیہ کو پتا چلا کہ بھائی قتل ہونے جا رہے ہو؟ ہاں میں قتل ہونے جا رہا ہوں، دین نہیں بچتا۔ غیرت خون ہاشمی جوش میں آئی اور ایک مرتبہ کہا تو وقت کا امام ہے، میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ زینب میرے حوالے کر، یہ بیویاں اپنے ساتھ نہ لے جا، میرے حوالے کر، میں انہیں مدینے لے جاؤں۔ کہ نہیں، جب نانا کہہ رہے تھے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، جب تک زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہو اللہ کا دین نہیں، اللہ کا دین نہیں بچتا۔ حسین نے مکہ چھوڑا، اللہ تمہیں مکہ لے جائے، چلے کوفہ کی طرف، کئی منزلیں طے کی، منزل شراف بھی آئی، ایک منزل عزادارو ایسی آئی، میرے امام نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، میرے مولا کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز شہزادہ علی اکبر نے سنی، تڑپ کے پاس آئے، بابا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ ہاں حضرت علی اکبر نے کہا بابا پھر کیا ہوا؟ اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ موت آ جائے تو کیا ہوا؟ بس عزادارو تیاری ہوئی، حر سے ملاقات ہوئی، کربلا پہنچ گئے، ایک روایت اور زحمت تمام۔ آج 2 محرم ہے نا، آپ لجام امام صادق میں بیٹھے ہیں، آپ پنکھوں کے سائے ہوا میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، شامیانے لگا کے بیٹھے ہو، حسین آج سے خاک کربلا پہ ہے، عزادارو بیبیاں ہیں، وہاں پہنچ گئے، آگے کربلا میں، آگے کربلا میں، سننا عزادارو، خیمے لگائے، میرے آقا نے پوچھا اس بستی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا غادریہ کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہا فرزند رسول اسے کرب و بلا کہتے ہیں، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ فرمایا سواریاں بٹھا دو، سامان اتار دو، حسین کی منزل آ گئی۔ میرے مولا نے 60,000 درہم میں ایک روایت کے مطابق وادی کربلا کو خریدا، خرید کے بنی اسد کو واپس کر دیا، یہ تمہیں دیتا ہوں، جاگیر علی اکبر تمہیں دیتا ہوں، لیکن 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے میرے قتل کے بعد کوئی زائر آئے اسے میری قبر کا نشان بتا دے۔ ھذا قبر الغریب الحسین العطشان، یہ پیاسے کی قبر ہے، ذرا نشان بتا دینا۔ دوسری شرط یہ ہے 11 محرم کو جب ظالم اپنے مقتولوں کو دفن کر کے چلے جائیں، مجھ غریب کو دفن کر دینا۔
ہاں محمد کے بیٹے کو دفن کر دینا. بنی اسد کے مردوں کو واپس بھیجا, عورتوں کو بلایا, ذرا میرے قریب آؤ, میرا پیغام سنو. اگر تمہارے مرد فوجوں کے ڈر کی وجہ سے نہ آئے, تم پانی کے برتن اٹھا لینا, پانی بھرنے کے بہانے آ جانا, میری لاش پہ مٹی ڈال دینا, مجھے دفن کر دینا. اگلا جملہ بڑا غربت والا تھا. عورتوں کو بھیجا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, ذرا میرے قریب آؤ. اگر مرد نہ آئے, عورتیں نہ آئے, بچوں تم آ جانا, مٹھیوں میں مٹی لے لینا, غریب کی لاش پہ ڈال دینا, تمہارا